وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبر کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ خباب بن عرس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر شکایت کی، تو اس وقت حضور احمد دو عالم علیہ السلام اپنی چادر مبارک کا تکیہ بنا کر بیت اللہ کے سائے کے اندر تشریف فرما تھے۔ تو حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کفار کے خلاف رب کی طرف سے کامیابی کی، فتح نصرت کی دعا نہیں کریں گے؟ تو حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آزمائشیں، کفار کی طرف سے تکلیفیں، ان کو برداشت کرنے کے اندر، صبر کرنے کے اندر رب ذوالجلال نے تمہارے لیے بہت بڑے انعام و اکرام رکھے ہیں۔ اور پھر حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سابقہ امتوں میں سے ایک بندے کا ذکر فرمایا کہ سابقہ امتیں جو گزری ہیں، جو لوگ ان میں سے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، سابقہ انبیاء کرام کی نبوت کا اقرار کیا، تو فرمایا کہ وہ اپنے اسلام کے اوپر اتنا پکے ہوتے تھے، تو فرمایا کہ اس وقت کے کفار ایک مسلمان کو، کلمہ گو کو پکڑتے، زمین کے اندر گڑھا کھود کر اس کے اندر اس کو کھڑا کرتے، مٹی ڈال دیتے، مٹی ڈال کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سر کے اوپر آرا چڑھائے دیتے، اور فرمایا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے، اور پھر فرمایا کہ یا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے کہ اس کو پکڑتے، اذیتوں کا نشان بنا کر پھر لوہے کی کنڈی لے کر اس کے جسم کے اوپر پھیرتے، جس سے اس کی ہڈیاں الگ اور گوشت الگ ہو جایا کرتا تھا۔ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم، اس دور کے مسلمان، انہوں نے اتنا تکلیفیں برداشت کی، لیکن اسلام کو چھوڑنا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے یہ بات فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمہیں بھی جو کفار کی طرف سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، وہ تمہارا یا مال چرا کر لے جاتی ہیں یا تمہیں مارتی ہیں، تکلیفیں دیتی ہیں، اس کے اوپر جب تم صبر کرتے ہو تو اس کا اجر اور ثواب رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک وقت بالکل قریب ہے کہ جب رب ذوالجلال اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اتنا غلبہ ہوگا تو حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مقام ثنا سے لے کر مقام حضر موت تک کوئی سوار اکیلا سفر کرے گا تو اس کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ راستے کے اندر جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو آقا علیہ السلام نے 2 مقام کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لو کہ لاہور سے لے کر کراچی تک اگر کوئی رات کو، دن کو سفر کرتا ہے تو فرمایا کہ جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو اس کو نہ رات کو کسی چیز کا خوف یا خطرہ ہوگا، نہ دن کو کسی چیز کا نہ خوف نہ خطرہ ہوگا۔ اور اسی طرح حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ، اس کو بھلائی مل جائے، یہ کامیاب ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین اسے دنیا کے اندر ہی آزمائشوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب رب العالمین کسی بندے کے ساتھ سختی کا ارادہ فرماتا ہے تو فرمایا کہ پھر
دنیا کے اندر اس کے گناہوں کی سزا اس کو نہیں دیتا، اس کو ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت والے دن جس کو اس دنیا کے اندر آزمائش کے اندر ڈالا، پروردگار اس کو کامیابی کا پروانہ دے کر جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جس بندے کے لیے دنیا کے اندر سختی کا ارادہ تو فرمایا، لیکن اس کے گناہوں کی سزا دنیا کے اندر نہیں دی بلکہ اس کو ڈھیل دے دی تھی، تو فرمایا کہ قیامت والے دن رب العالمین سخت ترین عذاب کے اندر اس بندے کو مبتلا کر دے گا۔ تو آج دیکھو کہ اگر ہمیں تکلیفیں آتی ہیں تو یہ اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہوتی ہے کہ رب العالمین آگے والی ہماری جو منزل ہیں ان کے اندر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ لیکن آج ہم واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس سے جس کو ہم کسی تکلیف کی شکایت کر رہے ہیں تو وہ ہماری اس شکایت کا ازالہ تو نہیں کر سکتا، آگے سے وہ الٹا ہمیں بھڑکاتا ہے کہ غلطیاں تھوڑے کیا کر، گناہ تھوڑے کیا کر، رب کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کر لیا کر، تو آگے سے وہ ہمیں اس طرح کا سبق ملتا ہے۔ تو جب ہم اپنا معاملہ رب کی ذات پہ چھوڑیں گے کہ مولا اگر یہ گھڑی میرے لیے بہتر ہے تو اس کے اندر مجھے صبر اور استقامت عطا فرما دے، اگر مولا کریم یہ گھڑی میرے لیے بہتر نہیں تو اس سے مجھے نجات عطا فرما دے، تو رب العالمین پھر اپنے بندے کی اس دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ وہ گھڑی بندے کے حق کے اندر اگر بہتر ہوتی ہے تو پروردگار صبر عطا فرما دیتا ہے، اگر وہ گھڑی اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی تو رب العالمین اس کے اندر آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔